السلام علیکم معزز ناظرین کرام، یہ ویڈیو ہے ایک یادگار خلائی سفر کے بارے میں جب مسلمان خلاباز کو ایک ہی دن میں 16 بار سحری اور ایک ہی دن میں 16 بار افطار کرنا پڑا۔ دنیا بھر کے مسلمان رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ زمین پر روزہ رکھنے والے بھی اس بات کو جانیں کہ خلا میں روزہ داروں کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک موجود رہیے گا۔ معزز ناظرین کرام، اس مقدس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان روزہ رکھ کر رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھار موسم کی سختی یا طبیعت کے بوجھل پن کے باعث زمین پر روزہ رکھنا مشکل ہو بھی تو اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا خلائی سفر کرنے والے کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ زمین پر تو سحر کے اوقات میں سحری کرتے ہیں اور پھر گھنٹوں بعد روزہ افطار کیا جاتا ہے، تاہم اگر یہی روزہ خلا میں ہو تو اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں ہر 1.5 گھنٹے بعد افطاری اور سحری کرنی پڑتی ہے۔ معزز ناظرین کرام، سوچیں اگر زمین پر بھی ایسا ہوتا تو کتنی مشکل پیش آتی، لیکن اس مشکل ترین چیلنج کو ایک ملائیشین مسلم نوجوان شیخ مظفر شکور نے قبول کیا، اور جب وہ 2007 میں خلائی سفر پر روانہ ہوئے، انہوں نے ماہ رمضان میں خلا میں روزے رکھنے کا فرض پوری جان فشانی سے نبھایا۔ معزز ناظرین کرام، سال 2007 میں جب شیخ مظفر شکور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے 9 روزہ مشن پر خلا میں روانہ ہوئے تو رمضان المبارک میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا ان کے لیے انتہائی مشکل صورتحال کا سبب بنا۔ ملائیشین نوجوان شیخ مظفر شکور کو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ آیا کہ خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے میں بہت ہی مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ زمین کی سطح سے 220 میل اوپر مدار میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن مسلسل حرکت میں رہتا، اور اسی وجہ سے قبلہ رخ کا تعین کرنے میں مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ تقریباً ہر سیکنڈ میں اس میں تبدیلی آ جاتی، اور بلکہ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی نماز کے دوران قبلے کا رخ مخالف سمت یعنی 180 درجے تک تبدیل ہو جاتا۔ معزز ناظرین کرام، اس سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں روزے رکھنا تھا، کیونکہ خلائی اسٹیشن زمین کے گرد ایک چکر صرف 1.5 گھنٹے میں مکمل کر لیتا ہے، اور ہر 24 گھنٹے کے دوران 16 بار دن اور 16 بار ہی رات کا سامنا ہوتا ہے، یعنی ہر 1.5 گھنٹے بعد سحری اور افطاری۔ ناظرین کرام، آپ میں سے بیشتر خواتین و حضرات یہ جانتے ہوں گے کہ سحری پر تو کوئی سوال نہیں، لیکن افطاری بہرحال فرض ہے، یعنی اسپیس اسٹیشن کا مشن بھی مکمل کرنا تھا اور ہر 1.5 گھنٹے بعد روزے اور وقت پر نماز کا اہتمام بھی کرنا تھا۔ خلائی سفر پر جانے سے قبل شیخ مظفر شکور کا کہنا تھا، ایک مسلمان کے طور پر مجھے اپنے فرائض پورے کرنے ہوں گے اور مجھے توقع ہے کہ میں خلا میں روزے رکھوں گا۔ معزز ناظرین کرام، ان کو درپیش آنے والی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ملائیشین اسپیس ایجنسی نے اس وقت 150 سائنسدانوں اور دینی علماء کی ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ ان سوالات کے جوابات تلاش کیے جا سکیں جو اس وقت شیخ مظفر شکور کو درپیش تھے، اور پھر اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں عبادات کی گائیڈ لائنز پر مشتمل ایک دستاویز تیار ہوئی جو 18 صفحات پر مشتمل تھی، جس کی منظوری ملائیشین نیشنل فتویٰ کونسل نے دی تھی۔ اس دستاویز کے مطابق خلا باز قبلہ رخ کا تعین جو اس کے بس میں ہو اس کے مطابق کرے، یعنی خانہ کعبہ کی پروجیکشن اسپیس اسٹیشن میں کرے، اور اگر اس میں مشکل ہو تو زمین کی جانب یا کسی بھی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ معزز ناظرین کرام، جہاں تک روزوں کے بارے میں سوال تھا تو اس سے متعلق علماء کا کہنا تھا کہ اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ زمین پر واپسی تک روزے ہی نہ رکھیں، اور دوسری صورتحال میں اگر روزے رکھنا ہی چاہتے ہیں تو وہ جس مقام سے خلا میں روانہ ہوں گے وہ اس علاقے کے طلوع غروب آفتاب کے اوقات کے مطابق روزے رکھیں گے۔ معزز ناظرین کرام، سال 2023 کے رمضان میں بھی متحدہ عرب امارات کے ایک مسلم خلاباز سلطان النہدی خلائی سفر پر روانہ ہیں۔ ان کا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن زمین کے گرد 17,500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر لگائے گا، اور وہ GMT ٹائم زون یعنی مکہ مکرمہ کے اوقات کے
مطابق سحر و افطار کریں گے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید معلومات پر مبنی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی لازمی کریں۔